نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اذکار سیریز میں خوش آمدید۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم نے اذان کا جواب دیکھا تھا اور اس کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں پر ہم بات کر رہے تھے۔ اذان کے بعد مزید ایک اور دعا جو سنت سے ثابت ہے، آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دعا کیا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا سوائے اللہ اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا نہیں شریک کا کوئی شریک، لہو اس کا، وَأَنَّ اور یہ کہ محمدًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، رضیت میں راضی ہوا، باللہ اللہ کے ساتھ، ربا رب ہونے پر، وبمحمدٍ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسولاً رسول ہونے پر، وبالاسلامی اور اسلام کے ساتھ، دینا دین ہونے پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ تو آپ راضی ہیں، دل سے راضی ہیں، اور کیا اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ کہا یعنی یہ دعا پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی نماز ہی نہیں شروع ہوئی اور پہلے ہی آپ کے گناہ بخش دیے گئے، کیونکہ آپ نے اذان سنی اور اس کا جواب دیا، درود شریف پڑھا، دعا پڑھی، اور پھر یہ دعا پڑھی، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا کہا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے نا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے اور اسلام کو اپنا دین سمجھے اور اس سے کوئی بیزاری کا اظہار نہ کرے، اس کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اس کو کوئی شک نہ ہو اپنے مسلمان ہونے پر، پوری طرح سے کنٹینٹمنٹ ہو، پوری طرح سے اس کی رضامندی ہو کہ ہاں میں ان سب چیزوں کو دل سے قبول کرتی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو سب سے پہلے پھر سے توحید کا اقرار ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، ہم یہ مان رہے ہیں، ہم یہ گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندے مان رہے ہیں، رسول ہم نے پہلے بھی جب اذان کا جواب دیا تھا تو مانا تھا، لیکن یہاں پر مزید اضافی کیا ہے کہ ہم ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مان رہے ہیں۔ رب، الہ، مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہم سب کیا ہیں، چاہے وہ رسول ہوں، پیغمبر ہوں، انبیاء ہوں، ولی اللہ ہوں، چاہے کوئی بڑا عالم ہو، سب کیا ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم نے دعا یہ پڑھی کہ رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات نا اصل میں محسوس کرنے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور وہی ہمیں تمام نعمتیں دے رہا ہے، وہی ہماری تربیت کرتا ہے۔ ربوبیت نا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام اور ایک خاص۔ عام کیا ہوتی ہے؟ جس میں مسلم، نان مسلم سب برابر شریک ہوتے ہیں،
اور خاص کیا ہوتی ہے؟ جن لوگوں کو وہ ایمان نصیب کرتا ہے پھر ان کی تربیت خاص طرح سے ہوتی ہے۔ تو گویا یہ تربیت بھی ہمارا رب ہی کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب مان لیتا ہے نا، دل سے رب مان لیتا ہے، تو پھر وہ ہر ملنے والی نعمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی منسوب کرتا ہے کہ یہ مجھ پر اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اس کی دین ہے، یہ اس رب کی طرف سے ہی مجھے ملی ہے۔ اور پھر جب یہ وہ دل سے مان لیتا ہے تو پھر شکر کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور مومن کی جو اپنے رب سے محبت ہے نا، وہ بڑی بے مثال ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور یہ محبت نا انسان کو مزید پش کرتی ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اس کے اندر یہ لالچ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کے اور قریب ہو، اور قریب، اور اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ اور نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں پہ نیکیاں کرتا ہے، وہ تمام عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے رب کو محبوب ہو، اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، ان چیزوں سے بچتا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے، جو اس کے رب کو پسند نہیں ہے۔ اس کو ہر وقت ہر کام کے وقت یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ ہو جاتی ہیں، اور جس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے نا، وہ بڑا خوش قسمت ہے، اور یہی چیز پھر اس کو الٹیمیٹلی جنت میں لے جائے گی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر میں راضی ہوں۔ یعنی جب کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتا ہے تو پھر اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ان پر ایمان لانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ان سے محبت کرتا ہے، ان کے طور طریقے اپناتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کا اتباع کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے، ان کے دین کو آگے لے کر جاتا ہے، پھر وہ آپ کی لائی ہوئی شریعت سے محبت کرتا ہے۔ جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے سے کہا ان سے رکتا ہے، آپ کے فیصلوں سے دل تنگ نہیں ہوتا، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دل تنگ نہیں ہوتا، آپ کی باتوں کو سب لوگوں کی، انسانوں کی، فقہا کی، علماء کی، مفسرین، مجتہدین، سائنٹسٹ، ہر ایک کی بات سے آپ کی بات کو اوپر رکھتا ہے۔ اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی آپ کی تعلیمات کے خلاف بات کرے، آپ کی احادیث کے خلاف بات کرے، آپ کی سنتوں کے خلاف بات کرے تو اس سے برداشت نہیں ہوتی، اور پھر وہ ان کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا حصہ دعا میں ہم نے کیا کہا؟ وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا، اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوا، یعنی مجھے یقین ہے کہ یہ سچا دین ہے، میرے سارے طور طریقے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جب انسان اسلام کو اپنا دین بناتا ہے، اور اسلام کا مطلب ہی فرما برداری اور تابعداری ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ خوشی سے دین کے حکم پر عمل کرتا ہے، دین کے احکامات مانتا ہے، اس کے لیے دین کے راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے، پھر وہ مشکل نہیں رہتا، پھر وہ مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اچھا، جو دل سے اسلام کو بطور دین قبول کرتا ہے نا، پھر اس کا رویہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ عملی طور پر پھر مسلمان ہونے پر شرمندہ ہو، یا اپنے دین کو چھپا کر رکھے، زبان سے کچھ اور بولے اور طرز عمل اس کا کچھ اور ہو، یعنی زبان سے کہے کہ میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور عملی میدان میں بالکل ہی پیچھے رہے اور کچھ اور ہی عمل کرے، وہ عمل کرے ہی نہ جو دین اسلام کے ہیں۔ یہ تین کلمات جو ہے نا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جو ایسا کہے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہو گئی۔ دیکھیں کہ صبح و شام کی دعاؤں میں، اذکار میں بھی یہ کلمات ہیں، یہ دعا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے راضی ہو گیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بھی اس سے راضی ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ قبر میں بھی نا یہی تین سوال ہوں گے، من ربک وما دینک، اور پھر من نبیک، یہ تین سوال۔ آپ دیکھیں کہ ان تین باتوں کا صبح و شام اقرار کرتے رہنا چاہیے، اور ان کے تقاضے بھی پھر پورے کرنے چاہیے۔
اذان کے حوالے سے آج یہ آخری نشست ہے جس میں ہم اذان کے بعد کے اذکار دیکھ رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ سے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اذان سنی، اذان کا ساتھ ساتھ جواب دیا، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا، دعا پڑھنا، پھر اس کے بعد یہ آج والی دعا رضیت باللہ ربن، یہ والی دعا پڑھنا، اور اس کے بعد آپ اپنے لیے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، کوئی ذاتی دعا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے بعد کر سکتے ہیں، کوئی بھی دعا جس بھی کسی مشکل میں آپ گرفتار ہیں، کچھ بھی آپ کو چاہیے، اللہ کو رب ماننے کے بعد اسی سے پھر دعا مانگنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی سے ہر چیز مانگنی ہے، یقین کے ساتھ کہ وہی میرا رب ہے اور وہی مجھے عطا کرتا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اس چیز کا؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مؤذن ہم سے فضیلت لے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے مؤذن کہتے ہیں۔ ہم نے جب پیچھے مؤذن کی فضیلت کے حوالے سے بات کی تھی تو تب ہمارے دل میں یہ خیال آیا تھا نا کہ مؤذن کتنے خوش نصیب ہیں، اور ہم عورتیں تو مؤذن بن نہیں سکتی، ہم کیا کریں، ہم اس مقام اور درجے کو کیسے پہنچیں؟ تو آپ نے دیکھے ہمارے دل کی بات سن لی، کتنے پیارے ہیں نا ہمارے نبی، یہ مایوس تو کرتے ہی نہیں کسی کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے مؤذن کہتے ہیں، گویا اب آپ سب خوش ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر جب تم اس سے فارغ ہو، یعنی جواب دے کر، سوال کرو اور دعا مانگو، دیے جاؤ گے، جو مانگو گے ملے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد